बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 4 जवान लड़कियां जिनकी उम्र 17, 18 और 19 के दरमियान होगी, उनके दरमियान एक 13 साला लड़का बैठा हुआ था। लड़के के चेहरे पर मासूमियत भी थी, उम्र का कच्चापन भी था और एक अजीब सी शातिराना मुस्कुराहट भी, मगर वो मुस्कुराहट कम और घबराहट ज़्यादा लग रही थी। ये देखकर मैं हैरान हो गया था कि ये 13 साला लड़का औरतों की सेल में क्या कर रहा है। अमूमन जेल में मर्दों और औरतों को अलग अलग रखा जाता है, मगर यहाँ पर मामला मुख्तलिफ था। एक 13 साला लड़का 3 जवान लड़कियों के साथ एक ही सेल में बंद किया गया था। ये बात काफ़ी हैरान कुन थी, जिसे देखकर मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। मैंने जेलर से पूछा, ये क्या मामला है? औरतों की जेल में इस लड़के का क्या काम है? अगरचे इसकी उम्र कम है, मगर फिर भी इसे या तो मर्दों की जेल में होना चाहिए या बच्चों। मेरी बात सुनकर जेलर ने उन्हें हकारत भरी नज़र से देखा और यही बोला कि इनकी सज़ा ऐसी ही होनी चाहिए थी, इसी वजह से इस लड़के को इन लड़कियों के साथ बंद कर दिया गया है। आपको अगर इनके बारे में मज़ीद पूछना है तो आपको इसके लिए ख़ास इजाज़त लेना पड़ेगी, क्योंकि जिस आदमी ने इन्हें जेल में बंद करवाया है वो कोई आम नहीं बल्कि एक फ़ौजी अफसर है। फ़ौजी अफसर, उसने इन चारों लड़कियों को एक लड़के के साथ यहाँ क्यों बंद कर दिया? मेरी बात पर उसने भी हैरत का इजहार किया और कहने लगा कि मैं इस सारे मामले से लाइल्म हूँ। मैं दोबारा से जेल की उसी सेल में गया और जाकर उस लड़के से ही पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उससे नाम पूछ रहा था कि उन चारों लड़कियों ने अपने अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया, घूंघट आगे कर लिया, कुछ इस तरह से कि मैं उन्हें देख न सकूं। मुझे ये देखकर बड़ी अजीब सी हैरत हुई थी। अगर इतनी ही शर्मो हया वाली हैं ये लड़कियां, तो जेल में क्या कर रही हैं? मैंने दिल में सोचा, मगर इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने उस लड़के का नाम पूछा तो बेजारी से बोला, तुम क्या करोगे मेरा नाम जानकर? क्या मेरी सज़ा कम करवा सकते हो? मैं सज़ा कम करवाने तो नहीं आया, तो फिर मैं भी तुम्हारा इंटरव्यू नहीं दूंगा। उसका गुस्सा देखकर मुझे अजीब सा लगा था। उन चारों लड़कियों ने अपने मुंह लपेटे हुए थे, वो भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही थीं। मुझे अब इस केस में मज़ीद दिलचस्पी हो रही थी। मैंने दिल में ठान ली कि अगर मैंने इंटरव्यू करना है तो इन्हीं 4 लड़कियों और इस 13 साला लड़के का करना है, वगरना मुझे कोई और केस ढूंढना पड़ेगा। इससे ज़्यादा दिलचस्प केस मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं जेलर के पास गया, उससे कहा कि मुझे इन कैदियों की फ़ाइल दिखा दो। पहले तो उसने मनमानी की, फिर कुछ पैसों की एवज़ उसने मुझे उनकी मालूमात देने पर रजामंदी का इजहार कर। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो चारों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि आपस में बहनें थीं। उनके नाम के आगे उनके बाप का एक ही नाम था। ये पढ़कर मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। मैंने जेलर से पूछा कि ये चारों बहनें इस जेल की कोठरी में क्यों बंद हैं? जी मुझे ये तो नहीं पता। हाँ, मगर इतना जानता हूँ कि ये चारों मिलकर इस लड़के को बहुत कोसती हैं। ये लड़का कभी कभी चिल्लाता है। हम चाहते हैं कि इसे इस जेल की सेल से निकाल कर कहीं और मुंतकिल कर दें, मगर फिर भी हमारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है कि इस लड़के को इन्हीं लड़कियों के साथ रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि ये लड़का किसी दूसरी सेल में चला जाए। ये बात बड़ी अजीब है। तुम ये बता सकते हो कि इनको जेल में बंद किसने करवाया? मेरे अगले सवाल पर उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। यकीनन उसे भी इस बात का जवाब मालूम नहीं था। तभी मेरी नज़र एक बूढ़े चौकीदार पर पड़ी। इसका काम चौकीदारी से ज़्यादा थाने के अंदर के मामलात की खबर रखना था। ये आदमी मुझे काफ़ी पुरस्कार लग रहा था और उसकी उम्र और रूबदाब से ऐसा मालूम होता था कि इसे ज़रूर कोई न कोई मालूमात होंगी जिन्हें वो मेरे साथ शेयर करेगा। मेरा अंदाज़ा तो यही था कि उसे इन लड़कियों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। तभी मेरे सवाल पर वो मेरी तरफ देखकर हंसा और कहने लगा, आपको क्या लगता है कि ये इन चारों का शौहर है? नहीं, ऐसा भी होता है ना कि एक आदमी की 4 बीवियां होती हैं, मगर तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। इसकी उम्र 18 साल से कम है। 4 बीवियां तो क्या, ये गली में एक मुक्का खाने का अहल नहीं है। मेरा मतलब कि इस बेचारे में इतनी जान नहीं है। देखो तो इसका जिस्म दुबला पतला और कमज़ोर सा है। तुम्हें कहीं से भी लगता है कि ये मुजरिम होगा?
بس بڑے لوگ اپنی خیر چھوڑو، رہنے دو، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہاں لیکن تمہیں رہنے دو، میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ہاں لیکن تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو جیل میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا ہی ایک رشتہ دار ہے جو کہ فوجی افسر ہے۔ اس فوجی افسر کی بات کو یہاں کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی خاص ہدایت پر ہم نے ان چاروں لڑکیوں کو اس 13 سالہ لڑکے کے ساتھ یہاں بند کر رکھا ہے۔ اگر تمہیں باقی معلومات لینی ہیں تو وہ اس لڑکے سے ہی لے لو، کیونکہ یہ لڑکا بہت شاطر ہے۔ اس کی آنکھیں آگے پیچھے گھومتی ہیں، یہ ہر طرح کے حالات سے باخبر ہے۔ تم جا کر اسے انٹرویو کرو، کچھ پیسے دو اور یہاں سے نکلنے کی لالچ دو تو یہ سب کچھ اگل دے گا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خاص دلچسپ کہانی ہوگی۔ یہاں سے تمہیں وہ کچھ نہیں ملے گا جو میڈیا کے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ مجھے تو واقعی میں کافی دلچسپ کہانی چاہیے تھی، یہ نہ ہو کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والا معاملہ ہو جائے۔ میں نے جو بات کرتے بھی تھے تو ان کی کہانی خاص دلچسپ نہیں ہوتی تھی۔ خیر میں نے جا کر اس لڑکے کو یہی کہا کہ اگر تم مجھے صحیح سے انٹرویو دو گے اور اپنی ساری کہانی مجھے سچ سچ من و ان بتاؤ گے تو میں تمہیں جیل سے رہائی دلوا سکتا ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگا، کیا تم واقعی مجھے اس جیل سے نکال سکتے ہو اور ان لڑکیوں کو بھی؟ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دیکھو میرے بہت سارے دوست ہیں جو وکالت کرتے ہیں اور وکیلوں کے لیے کسی کو جیل سے بھگانا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ اگر تم تعاون کرو تو بہت ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ میری بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، فی الحال تو مجھے یہاں سے نکالو۔ میں ان چاروں لڑکیوں کے سامنے تمہیں وہ نہیں بتا سکتا جو میرے دل میں ہے۔ اگر بتاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی، میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھو بھلے میں ان کا بتاؤں گا تو مجھے شرم آئے گی، میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ دیکھو بھلے میں ان کا غیر محرم ہوں مگر مجھے ان سے حیا آتی ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ایسا ہی لگ رہا تھا وہ چاروں لڑکیاں اس 13 سالہ لڑکے کے اس انداز سے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ بڑی بے تکلفانہ انداز میں یوں بیٹھتی تھیں جیسے ان کا اپنا سگا بھائی ہو، یا پھر یہ سگا بھائی تھا یا ان کے درمیان بے تکلفی تھی۔ دونوں میں سے کوئی ایک صورتحال تو تھی، ورنہ لڑکیاں ایک لڑکے کی موجودگی میں اتنی بے تکلف ہو کر نہیں بیٹھا کرتیں۔ خیر میں نے جیلر کو کچھ پیسے دیے اور یہ کہا کہ اس لڑکے کو ایک دن کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے دے دو، میں اسے کل واپس لے کر آؤں گا، ضمانت کے طور پر اپنا شناختی کارڈ یہاں جمع کروا رہا ہوں۔ جیلر میری بات سے راضی ہو گیا۔ اسے ویسے بھی اس لڑکے سے کوئی خاص دلچسپی، ضد یا پھر حقارت والا لڑکا بہت خوش لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آج جیل کی فضا سے میری جان چھوٹی، بہت عرصے کے بعد ٹھنڈی ہوا کھانے میں باہر آیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم میرے لیے وسیلہ بن کر آئے ہو۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ میں تقریباً 17 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن جب میں یہاں پر نوکری کے لیے آیا تھا تو میں 10 سال کا تھا۔ اچھا تم تو بہت ہی کم عمر لگتے ہو۔ ہاں کم عمر اس لیے لگتا ہوں کہ کافی عرصے سے مجھے یہاں کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ اگر میں کھاتا پیتا رہتا، اپنی ماں کے گھر جیسے کھایا کرتا تھا تو میں صحیح گبرو جوان ہوتا۔ اس نے اپنے کالر اکڑاتے ہوئے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھے بتاؤ تم کہاں جا کر یہ کہانی سننا پسند کرو گے؟ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا۔ یہاں تو میری زبان نہیں کھلے گی، اتنا کہہ کر وہ مجھے ایک ویران راستے کی طرف لے گیا۔ پھر اس نے زمین سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر تم میری کہانی سننا چاہتے ہو تو چپ چاپ کھڑے رہو، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے مٹی کھودنا شروع ہو گیا۔ میں تو بس حونکوں کی طرح اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ کافی مٹی کھودنے کے بعد اس نے مٹی میں ہاتھ ڈالا اور پھر چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا چابیوں کا ایک بڑا گچھا تھا جو اس کے ہاتھ میں لہرا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میرے مالک کے گھر کی چابیاں ہیں۔ میں کبھی بھی اپنے مالکوں سے بے وفائی نہیں کرتا۔ تم چلو میرے مالک کے گھر چلو، وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں چائے بنا کر دوں گا اور ساتھ ساتھ کہانی بھی سناؤں گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میری کہانی کافی لمبی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہانی سنتے ہوئے تمہیں بہت کچھ لکھنا پڑ جائے۔
उस लड़के के एतमाद पर मैं हैरान था। वो तो ऐसी बातें कर रहा था जैसे कोई 40 साल का पुख्ता उम्र का मर्द किया करता है। तुमने अपने मालिक के घर की चाबियां यहाँ क्यों छुपाई हैं? मेरी बात पर उसने ठंडी आह भरी और बोला, मुझे नीलम ने कहा था कि ये चाबियां यहीं पर दबा देना। अगर कभी हम जेल से निकले तो अपने घर आने के लिए हमें किसी से चाबियां मांगना नहीं पड़ेंगी, हम यहीं से चाबियां निकाल लेंगे। मुझे उसकी बात पर बहुत सख्त हैरत हुई थी। अमूमन जेल जाने से पहले लोग ऐसी बातें नहीं सोचते, मगर हैरत की बात तो ये थी कि ये लोग जेल में मुतमईन बैठे थे, वहाँ से निकलने की इन्हें कोई चाह नहीं थी। खैर, मैं उसके साथ आ गया। उसने चाबियों के उन गुच्छे में से एक चाबी निकाली और घर का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर से अजीब सी बदबू और खुशबू मिली जुली हमक आ रही थी। मैंने देखा वो घर काफ़ी ठंडा था। इस घर में 3 कमरे थे। वो लड़का आहिस्तगी से चलता हुआ एक कमरे में गया और कहने लगा, ये कमरा नीलम का था। नीलम कौन? मैंने पूछा। वो चारों उस जेल की काल कोठरी में पड़ी हैं। वो रात मुझे आज भी नहीं भूलती। वो जैसे लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी उसके सामने ही बैठकर उसकी बातें सुनने लगा। तब उसने अपनी कहानी शुरू की। मेरी उम्र 10 साल थी जब मैं घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर से बहुत दूर एक रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गया। मेरी तो मामूली सी लड़ाई हुई थी। मेरा चचा मुझ पर जुल्म करता था। अब्बा नौकरी पर घर से बहुत दूर होता था तो अम्मा को चचा की हर बात मानना पड़ती थी। चचा तो मुझे अपने जुल्म का खूब निशाना बनाता और फिर अम्मा से यही कहता कि मैं गलत कार्यों में पड़ा हूँ, वगैरह वगैरह। अम्मा भी चचा की बात पर इसलिए यकीन करती कि घर में और कोई मर्द नहीं था, वो उसी की बात सुनती थी। मगर चचा मेरे साथ जानबूझकर जुल्म करता था। एक दिन मैं सबसे तंग आकर रेलवे स्टेशन पर आकर बैठा। फिर कब मैं ट्रेन में सवार हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आधा रास्ता गुजर गया। मैं ट्रेन में सवार हुआ मुझे पता ही नहीं चला। आधा रास्ता गुजर गया जब ट्रेन के टिकट कलेक्टर ने मुझसे टिकट मांगा। टिकट तो मैं उसे तब दिखाता जब मैंने ख़रीदा होता। मैं तो बस वैसे ही बैठ गया था। पता नहीं मेरी मंजिल क्या थी और मैं कहाँ जा रहा था। तभी मैं अपने पास बैठे हुए आदमी के कंधे में अपना सर छुपाने लगा। उस आदमी की उम्र कोई 50 साल से ज़्यादा की होगी। मुझे अपने पहलू में छिपता देखकर मुझसे पूछने लगा, ओए लड़के, कहाँ जा रहा है? मुख्तसरन मैंने उस आदमी को अपनी पूरी कहानी सुना दी। मेरी कहानी सुनने के बाद वो ज़रा अफसरदा हो गए और कहने लगे, तुम्हें इस तरह अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। अच्छा चलो, मैं इस टिकट कलेक्टर से बात करता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के पास का टिकट कटा देता हूँ। मैं आपके घर जाकर क्या करूँगा साहब जी? तो फिर कहाँ जाओगे? उस आदमी ने मुझसे सवालिया अंदाज में पूछा तो मैं खामोश हो गया। ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर में काम और चालाक हो। असल में मैं अपने घर में किसी मर्द को नहीं लेकर जा सकता क्योंकि मेरे घर में 4 बेटियां हैं। गांव की कोई औरत किसी के घर में काम करना तौहीन समझती हैं। इसी वजह से मैं किसी औरत को भी अपनी बीवी के पास नौकरानी के तौर पर नहीं रख सकता। 4 बेटियां हैं, इस वजह से घर का काम बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 4 को पढ़ाने का बेड़ा भी उठा रखा है। बेटियों को अनपढ़ नहीं देखना चाहता। अगर तुम चाहो बेटे तो मेरे घर चलो। मेरी बच्चियों के कपड़े वगैरह धोना होते हैं, घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, सब्ज़ी कटवाना, सौदा सल्फ लाना वगैरह वगैरह। अगर तुम ये सारे काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपने घर में पनाह भी दे सकता हूँ। जो खुद खाऊंगा तुम्हें खिलाऊंगा, जो खुद पहनूंगा तुम्हें पहनाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर मेरे दिल पर बहुत असर हुआ। मैं अपने घर में सुबह शाम काम भी करता था और जलील भी होता था। मैंने सोचा क्यों ना इस आदमी की नौकरी कर ली जाए। जब मैं नौकरी में रहूँगा तो कम से कम 2-4 पैसे भी जोड़ लूँगा, फिर कहीं और चला जाऊँगा। इस आदमी की खिदमत करूँगा तो यकीनन ये मेरे लिए कुछ ना कुछ लाजमी करेगा जिससे कि आगे की ज़िंदगी मेरी सुकून से गुजर जाएगी। ज़ाहिर है जब मैं जवान हो जाता उसने मुझे हमेशा अपने घर तो नहीं रखना था। फिर उसकी बेटियां भी बड़ी हो जाती। मैं अपने दिल में कई ख्वाब सोचने लगा कि जब इस आदमी की बेटियां ब्याह कर अपने अपने घरों को चली जाएंगी तो हो सकता है यही मुझे अपना बेटा बना ले। वो आदमी अपनी माली हालत से काफ़ी अच्छा मालूम होता था। इसी वजह से मैं लालच में आ गया कि मैं इसी के घर जाकर रहूँगा। चनाचे वो आदमी मुझे अपने साथ घर ले गया। मगरिब का वक्त था जब हम लोग घर में दाखिल हुए। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो 4 नौजवान और कुछ जवान लड़कियां उस आदमी के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गईं। अब्बा अब्बा करती
وہ اس کی جیبوں کی تلاشیاں لے رہی تھیں۔ میں ان چاروں کو دیکھ رہا تھا، چاروں کی چاروں نہایت حسین تھیں اور دیدے پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ابا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ اور دیدے پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ابا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ بیٹا نہیں ہوا تو کیا باہر سے لڑکا لا کر گھر میں رکھ دو گے؟ اس میں سے بڑی لڑکی نے اٹھلاتے ہوئے کہا تھا تو اس کا باپ بولا، میں یہ تم لوگوں کی مدد کے لیے لایا ہوں، تم لوگوں کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اسی وجہ سے میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر بہت عظمت تک لے کر جاؤں گا۔ میری سب بچیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ اس شخص کی باتوں میں اپنی بیٹیوں کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس دن کے بعد سے میں وہاں پر کام کرنے لگا۔ بڑی لڑکی کی عمر تقریباً 16 سے 17 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ باتیں کرتی رہتی، کہتی کہ ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، ابا ہمیں زبردستی پڑھاتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا تھا۔ میری ماں نے مجھے لڑکا ہو کر بھی نہیں پڑھایا تھا۔ ان لڑکیوں کا باپ انہیں عورت ہونے کے باوجود بھی پڑھا رہا تھا، مگر یہ لڑکیاں پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ یہ ہر وقت کھیل کود میں مصروف پڑھتی رہتیں۔ ایک رات جب کہ میں اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا، تبھی مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی سی دستک محسوس ہوئی۔ میں اٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے، میری آنکھوں پر نیند سوار تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نیلم میرے سامنے کھڑی تھی، رات کے اس پہر خود کو سجا سنوار کر۔ پتہ نہیں رات کے اس پہر وہ کہاں جا رہی تھی۔ میں اسے مشکوک نظر سے دیکھنے لگا، لیکن پھر اس کی بات چیت سے، چال ڈھال سے لگ رہا تھا وہ کہیں جا نہیں رہی بلکہ میرے کمرے میں آ رہی ہے۔ میں نے اس سے روک کر پوچھا بھی کہ نیلم، تم رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ کہنے لگی، بدھو، اس لیے کہ تم اس کمرے سے چلے جاؤ، مجھے تمہارے کمرے سے کوئی کام ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ جھٹ سے کھولا اور میرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ میں کہاں جاؤں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا تو بولی، کہاں جاؤں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا تو بولی، باہر لان کے بینچ پر میں نے بستر ڈال دیا ہے، تم وہاں جا کر سو جاؤ، فجر کے وقت میں تمہیں جگا دوں گی، پھر واپس اپنے کمرے میں چلے آنا۔ میں کون سا تمہارے کمرے سے ہیرے جواہرات چوری کروں گی؟ اس کی بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی، لیکن میں اپنی آنکھیں ملتا ملتا لان میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا بینچ پر واقعی میں اس نے بستر کا بندوبست کر رکھا تھا۔ میں دبلا پتلا سا تھا، آرام سے اس بستر میں سما گیا۔ باہر سے آنے والی سردی اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کب میں نیند کی وادیوں میں دوبارہ کھو گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو فجر کا وقت نہیں تھا بلکہ صبح کے 8 بج گئے تھے۔ صاحب میرے سر پر کھڑے تھے۔ ارے تو یہاں کیوں سو رہا ہے؟ میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے کہ اپنے کوارٹر میں رہا کر، اور یہ لڑکیوں والا گھر ہے بیٹا۔ مانا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، لیکن تمہاری عادتیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ میری بیٹی کوئی تکلیف ہو۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، اور ہاں، آئندہ مغرب کے بعد کبھی اپنے کمرے سے مت نکلنا۔ سارے کام مغرب سے پہلے نپٹا لیا کرو۔ میجر صاحب کی بات سن کر میں گھبرا سا گیا تھا۔ مجھے نیلم والی بات بھول ہی گئی تھی۔ میں خود کو قصوروار مانتا واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ صبح کا کام شروع ہونے میں 2 گھنٹے باقی تھے، مگر جیسے ہی میں کمرے میں آیا میں نے دیکھا میرے کمرے کا ایک عجیب منظر تھا۔ کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے خالی شاپر پڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا میرے کمرے میں کوئی موج اڑا کر گیا ہے۔ مگر پھر میری نظر نیچے کانچ کی چوڑیوں پر پڑی تو میں حیران ہو گیا، کیا نیلم یہاں کھانے پینے آئی تھی یا کیا کرنے آئی تھی؟ اتنی زیادہ سجاوٹ میرے کمرے میں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے دوسرے کمرے سے ایک لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں گھبرا گیا۔ میں باہر آیا تو دیکھا یہ آواز تو نیلم کے درد سے چلانے کی آواز سن کر جیسے ہی میں اس کے کمرے میں گیا تو میجر صاحب کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ جو پہلے اپنی بیٹی پر گڑ گڑا رہے تھے اور ان کی بیٹی چلا رہی تھی، دونوں ہی یکدم خاموش ہو گئے۔ تم یہاں کیوں آئے؟ میں نے تمہیں بلایا تھا کیا؟ انہوں نے گرج کر مجھ سے پوچھا، اور پھر خونخوار نظر سے دیکھا تو مجبوراً میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میرے باہر آتے ہی چیخنا چلانا پھر شروع ہو گیا۔ ابا میرے بال چھوڑو، ابا مجھے درد ہو رہا ہے، ایسا نہ کرو۔ نیلم کی چلاتی ہوئی آواز سن کر مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگا، کیا میں نے کوئی قصور کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے کوارٹر میں آ کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ صاحب نے مجھے آج کا کوئی کام نہیں دیا تھا۔
پھر صاحب نے وردی پہنی اور گھر سے نکل گئے۔ میں نہیں جانتا کہ آج رات کو ایسا کیا ہوا تھا کہ صاحب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، شام کو ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نیلم میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، سنو شرجیل، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں اٹھ کر اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ میری بات سن کر وہ یوں اپنے آپ کو پھیلا کر بیٹھ گئی جیسے میں اس کی برسوں پرانی سہیلی ہوں۔ بس کیا بتاؤں شرجیل میں تمہیں، میرے ابا اتنے سخت ہیں کہ وہ ہمیں جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پڑھو لکھو، اپنا نام بناؤ۔ ابا تو لالچی ہیں سدا کے، سوچتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھاؤں گا، جب یہ بڑی ہو کر نوکری کریں گی، پیسہ کمائیں گی۔ لیکن شادی کرنا تو میرا حق ہے نا، میں مجید سے محبت کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کل رات وہ آیا مجھ سے ملنے تو ابا غصے سے سیخ پا ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں پتہ چلا، لیکن بعد میں شک ہو گیا اور مجھے اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ میرا دل چاہا میں اپنی جان لے لوں۔ میری مدد کرو گے؟ نیلم بی بی کی باتیں سن کر میرے تو جیسے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ کام کر رہ گیا میں کہ اتنے اچھے باپ کی کتنی بے قدری کر رہی ہے یہ لڑکی۔ رات ہوئی تو اس نے اپنے اس قدم کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ بس تم ایسا کرنا کہ چور چور کا شور مچانا۔ جس لمحے میں گھر کی دہلیز پار کروں گی، تم گملہ اٹھا کر سامنے مارنا اور کہنا کہ تم نے ایک چور کو دیکھا تھا، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ نیلم بی بی نے مجھ سے یہ وعدہ اس لیے لیا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا تو وہ اپنے ابا سے کہہ کر مجھے ہی پٹوائے گی۔ مجھے کیا تھا، ایک گملہ ہی تو مارنا تھا، میں نے یہی کیا۔ مگر اس بدقسمت اور منحوس لمحے میں جب میں نے گملہ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا، صاحب سامنے سے آ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ نیلم اپنے ہی باپ کی دشمن بنی پڑی ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ گملہ مارا تو صاحب کے سر پہ لگ گیا۔ زمین پر گر کر وہ تڑپنے لگے تو مجھے پچھتاوا ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ نیلم ادھر موقع پر ہی پکڑی گئی تھی۔ باپ کو تڑپتا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ بس پھر کیا تھا، صاحب کی جان گئی تو تحقیقات کے دوران ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی، مگر پھر حالات کی وجہ سے مجھے بھی اسی چکی میں پسنا پڑا۔ صاحب کی بیوہ کو یہی لگا کہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹیوں سمیت جیل میں بھجوا دیا اور اب میں یہاں یہ سزا کاٹنے پر مجبور ہوں جس میں میرا جرم بہت معمولی سا ہے۔ میں تو یہاں نوکری کی غرض سے آیا تھا۔ میرا مقصد ہرگز صاحب کی بیٹیوں کو بہکانا نہیں تھا، لیکن جب انسان پر ایک الزام لگ جاتا ہے تو پھر کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ شرجیل تو خاموش ہو گیا، لیکن میں یہی سوچنے لگا کہ بدقسمت ہوتی ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی برسوں کی محبت چھوڑ کر 2 دن کی محبت کے پیچھے سب کو ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔